اور اسلام کی باتیں لوگوں کو بتا رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ لوگوں عمل کرو. یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں دین پر عمل کرو. اگر ایک آدمی بیٹھا ہے اس کے پاس بھی جا کر کہہ رہا ہے, 10 آدمیوں کا بیٹھک ہے اس کے پاس بھی پہنچ کر کہہ رہا ہے کہا یہ اسلام پر قبول کیجئے, اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے. لیکن مکہ کے مشرکینوں کے لیے تو نیا تھا, یعنی مشرکین مکہ کے لیے وہ جو دین تھا وہ نیا, اسلام نیا مذہب تھا. ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ نیا مذہب ہے, لیکن ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سب سے پیارا مذہب ہے. اور اللہ کے نبی نے بتانا شروع کیا اور لوگوں کو مکی زندگی میں اسلام کی طرف بلا رہے ہیں. جب یہ کام دعوت دینا شروع کیا تو مکہ کے مشرکین حضرت یعنی ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگا کہ یہ جو تمہارا بیٹا ہے, یہ جو تمہارے بھتیجے ہیں, یہ نئے دین کی باتیں کر رہے ہیں, اسے روک لو. پہلا مرتبہ آ کر یہ بات کہہ کر چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی باتیں بتا کر گھر آئے تو ابو طالب نے پکارا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آ رہے ہیں, ایسی ایسی بات ہے, اور ساری باتیں بتائی کہ تمہارے قوم والے میرے پاس آئے تھے اور ایسی باتیں کہہ کر گئی ہے کہ تم ان سے رک جاؤ, دین کو چھوڑ دو. اللہ کے نبی نے کہا نہیں, میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا ہوں. اور آئیے پھر بھی اللہ کے نبی دین کی بات بتا رہے ہیں, پھر بھی اللہ کے نبی دین کی بات بتاتے رہے ہیں, روکنے کا نام نہیں لے رہا ہے, کیونکہ اللہ نے کہا تھا کہ تم اسلام کو لوگوں تک پہنچا دو, یہ مذہب لوگوں کو بتا دو, یہ دین کی بات لوگوں سے کہہ دو. اب مکہ کے مشرکینوں نے آئے اور ابو طالب کو دھمکی دینا شروع کر دیا, ہے ابو طالب سن لو, اگر تم اسلام کو نہیں چھوڑتے ہو اور یعنی محمد کو نہیں چھوڑتے ہو اور یہ محمد کام جو کر رہا ہے اگر تم نہیں روک رہے ہو, تم سے اور تمہارے خاندان والوں سے لڑیں گے یا کچھ بھی ہو جائے. اب یہ بات سن کر ابو طالب ڈر جاتے. اللہ کے نبی گھر آئے اور آنے کے بعد اللہ کے نبی سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ایسی باتیں, اب رک جائیے. اللہ کے نبی کا جو ایک سہارا تھا وہ بھی چھن گیا, وہ بھی ڈر گئے, پیچھے ہٹ گیا. اللہ کے نبی رونے لگے. اللہ کے نبی کو روتے بھی دیکھا. ابو طالب کو برداشت نہیں آیا کہ میرا بیٹا یہ جو رو رہا ہے کہ میں کیسے برداشت کر لوں. ہاں ابو طالب نے کہا کہ جاؤ, تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ جو تم رو رہے ہو رونے کی ضرورت نہیں ہے, جاؤ اور تم اپنا کام کرتے رہو. ہاں یعنی کسی کے بس یہ طاقت نہیں ہے کہ آپ کو روک کر دکھائے. اگر کوئی انگلی بھی اٹھائے تو مجھے بتا دینا, میں اس کو بتاؤں گا. پھر اللہ کے نبی نے وہ اسلام لوگوں تک بتاتے رہے. لیکن موقع آیا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ابو جہل اور ان لوگوں نے آئے, اور آنے کے بعد جب اللہ کے نبی سجدے کی حالت میں ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی پر اونٹنی کی اوجھڑی لا کر رکھ دی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی کو دیکھ رہا ہے کہ مکہ کے مشرکینوں نے, ابو جہل نے, امیہ بن خلف نے اور ان جیسے ظالموں نے سجدے کی حالت میں اونٹنے کی اوجھڑی لا کر رکھ دی, اور وہ لوگ دور جا کر ہنسی کر رہے ہیں اور کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں. لیکن اللہ کے نبی سجدے سے سر اٹھانا مشکل ہو رہا ہے. آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی دوڑی آئی اور آنے کے بعد اونٹنے کی اوجھڑی ہٹائی. اللہ کے نبی سجدے سے سر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایک ایک کر کے نام لے لے کر کہا اے اللہ تم ان سے انتقام لے لینا, یا اللہ تم امیہ بن خلف اور ابو جہل سے انتقام لے لینا. ان لوگوں نے نماز کی حالت میں اس طریقے سے ظلم کیا ہے, یا اللہ تم ان سے انتقام لے لینا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بدر کے میدان میں, بدر کے کنویں میں وہ تمام کے تمام لوگ مرے پڑے ہوئے تھے, ان کی لاش پڑی ہوئی تھی, اور ایک ایک کر کے میں نے دیکھا. دیکھ رہے مکی زندگی میں اللہ کے نبی پر کس طریقے سے ظلم کیا. اللہ کے نبی ایک مرتبہ لوگوں کے اکٹھے ایک جگہ پر بلایا اور بلانے کے بعد ایک ایک کر کے نام لے لے کر پکارا اپنے خاندان کے لوگوں کو. اور جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے, جمع ہو گئے, پھر اللہ کے نبی نے کہا اے لوگوں دین پر عمل کر لو, اے لوگوں. اور اپنے بیٹی سے بھی یہ بات کہہ دی کہ دیکھو تم دنیا میں جو مانگنا چاہو مجھ سے مانگ لو, کیونکہ قیامت کے دن میں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہوں. ہاں تمہیں جو چاہیے لے لو, لیکن تم دین پر عمل کر لو, رسول کے
طریقے پر عمل کر لو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ بات کہہ دی, سارے لوگ بتا رہے ہیں, لوگوں کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں ابو لہب بھی تھے اور ان جیسے لوگ اور ظالم لوگ بھی تھے اور آپ کے تمام خاندان والے تھے, لیکن وہ خاندان والے موجود تھے. لیکن جب یہ دین کی بات اللہ کے نبی نے کی ہے سارے لوگ چلے گئے. یہ ایک شخص یعنی کفار یعنی مکہ کے مشرکینوں میں سے ایک شخص رہا اور رہنے کے بعد کہا, یہ اللہ کے رسول اے محمد بربادی ہو تمہارے لیے, تم نے مجھے اس لیے بلایا تھا, تم اپنے دین کا کام کرنے کے لیے مجھے بلایا تھا. کون کہا؟ ابو لہب نے کہ اے بربادی ہو, ابو جہل نے بربادی ہو. مشرکینوں نے کہا کہ تمہارے لیے بربادی ہو, تم نے اس لیے بلایا تھا کہ تمہارے دین پر عمل کرو. دیکھ رہے ہیں سارے مشرکین مکہ چلے گئے, ایک شخص گالی دے رہا اللہ کے نبی کو, لیکن مکی زندگی میں برداشت کیا. اس واقعہ سے سبق یہ ملا مسلمانوں, آج جو ظالم حکمراں تم پر ظلم کر رہے ہیں, آج جو تم پر ظلم کر رہے ہیں, تو ہمیں برداشت کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اللہ کے نبی کے زمانے سے تو چلا آ رہا ہے. آج ذرا سی تکلیفیں آ رہی ہیں, تم چیخ وہ پڑتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے, ہمیں مارا جا رہا ہے, لیکن کبھی یہ بولتے نہیں ہو کہ دین پر عمل کرو. دین پر عمل کرتے نہیں ہیں اور کہتے پھرتے ہیں کہ فلاں جگہ پر مسلمانوں کو مارا گیا, فلاں جگہ پر مسلمانوں کو ابھی بھی مارا جا رہا ہے. کبھی تو دین پر عمل کر لیا کرو. اللہ کے نبی مکی زندگی میں دیکھیے پھر بھی اسلام کی بات بتا رہے ہیں, عمل کرنے کے لیے تیار نہیں, کوئی اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. پھر اللہ کے نبی نے یہ سوچا کہ چلو یہاں سے میں نکلتا ہوں, اور یہاں سے نکلنے کے بعد میں اور کسی جگہ کا سفر کرتا ہوں. وہاں کے لوگوں کو معلوم نہیں, وہاں کے لوگوں کو پتہ نہیں, وہاں کے لوگوں کو اچھی طریقے سے معلوم نہیں کہ اسلام کیا ہے. جا کر میں بتاؤں گا, اگر وہاں کے لوگ اس بات پر عمل کرنے لگے تو انشاءاللہ اسلام میں اور اسلام کے مسلمانوں کے اندر طاقت آ جائے گی. یہ بات کہہ کر اللہ کے نبی نے مکہ سے طائف کا سفر کیا, اور طائف کا سفر تقریباً مکہ سے 100 کلومیٹر دوری میں طائف ہے. اور اس زمانے میں 4 ویلر اور 2 ویلر کا زمانہ نہیں تھا کہ 2 ویلر ہو اس پر چلے گئے 2-2.5 گھنٹہ 3 گھنٹے میں, لیکن ایسا معاملہ نہیں تھا. اللہ کے نبی نے پیدل چل کر 100 کلومیٹر کا سفر کیا, اور سفر کرنے کے بعد وہاں کے جو سب سے بڑے اور عہدے میں رہتے ہیں بادشاہ ہے ان کے پاس پہنچے, اور پہنچنے کے بعد کہا کہ میں اسلام کو لے کر آیا ہوں, میں دین اسلام کو لے کر آیا ہوں, اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں طائف کے سردار کیا کہتے ہیں کہ میں اسی دین پر عمل نہیں کرتا ہوں, اور تم کون ہو جو میں تمہاری باتوں پر عمل کروں. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کا آخری نبی ہوں. وہ طائف کے سردار کیا کہتے ہیں, ارے تمہیں اللہ نے نبی بنایا, تمہیں اللہ نے رسول بنایا, ارے تم تو ایک غریب گھرانوں کے رہنے والے ہو, ہم تو دیکھو سردار ہو, ہمیں کیوں رسول نہیں بنایا, اللہ نے تمہیں کیوں نبی بنایا. میں اس بات پر عمل نہیں کرتا ہوں. ہاں وہاں کے سردار لوگ عمل نہیں کیا, پھر اللہ کے نبی نے وہاں کے عوام, وہاں کے پبلک اور وہاں کے جو بسنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کے پاس جا کر کہنے لگے میں اللہ کا رسول ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو دین کی بات بتا دوں, آپ کو قرآن کی بات بتا دوں, آئیے قبول کیجئے. لیکن وہ طائف کے لوگ بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. وہ طائف کے سردار یعنی سردار کی طرح وہاں کے مشرکین بھی چھٹ گئے, چلے گئے, کہا کہ میں آپ کے اسلام پر عمل نہیں کرتا ہوں, آپ کی باتوں پر عمل نہیں کرتا ہوں. افسوس کی بات ہے کہ اللہ کے نبی اسلام کو لے کر مکہ میں یعنی طائف مکہ سے جانے کے بعد طائف میں 1 ہفتے تک رہے, ایک بھی اللہ کے بندہ یعنی اللہ کی ایک بھی بندہ ایمان نہیں لایا, اللہ کے نبی پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. مسلمانوں دیکھ رہے ہو 1 ہفتے تک رہنے کے بعد بھی کوئی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. اب 1 ہفتے کے بعد سوچا کہ چلو یہاں سے میں نکل جاتا ہوں, یہاں کے لوگ ایمان نہیں لانے والا ہے, یہ سخت دل کا ہے, اس کا دل پتھر کا بن چکا ہے, جس طریقے سے آج کا مسلمانوں کا دل پتھر کا بن چکا ہے. ہزاروں باتیں کہہ دی گئی لیکن ایک بھی باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں.
पूरी रात प्रोग्राम हुआ और उलमा बाहर से आकर दीन की बातें सुनाई, लेकिन सुना, अमल करने के लिए तैयार नहीं। आ तो रहे सुनने के लिए, जलसे में हाजिर भी होते हैं, लेकिन अमल करने के लिए तैयार नहीं। सुनना बड़ी बात नहीं है, अमल करना ज़रूरी है। आप अभी सुन रहे हैं, अगर फजर की नमाज ही से दूर रहते हैं तो फ़ायदा क्या हुआ? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आप जो जिस फ़ायदे के लिए आए थे वो फ़ायदा नहीं है। आपको नमाज पढ़ना पड़ेगा, आपको कुरान की तिलावत करना पड़ेगा, तब कामयाब हो सकते हैं, वरना आप नाकाम हैं। तो ताइफ में अल्लाह के नबी एक हफ्ते तक रहने के बाद ये सोचा कि चलो मैं यहाँ से निकलता हूँ और निकल कर फिर मैं वापस चला जाता हूँ, वहाँ के लोगों को मैं बताऊँगा, वो इस्लाम पर अमल करने वाले बन जाए। जब अल्लाह के नबी ने निकलने की बातें की कि चलो मैं यहाँ से निकलता हूँ, मेरे भाइयों गौर करो, अल्लाह के नबी एक हफ्ते के बाद निकलने की बात कर रहे हैं। वहाँ के काफिरों ने, वहाँ के सरदारों ने गुंडे और मवालियों को खरीदा, यानी वहाँ के गुंडे और मवालियों को पैसे दे देकर खरीदा, और खरीदने के बाद ये कह रहा है हमने तुम्हें इसलिए खरीदा है, हमने तुम्हें पैसे देकर इसलिए खरीदा है कि तुम्हें यहाँ पे बैठकर खाना खाने की ज़रूरत नहीं, एक शख्स को मारना है, एक शख्स पर जुल्म करना है। और वो कौन है? वो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस शख्स का नाम है मोहम्मद। उस शख्स पर जुल्म करना है। क्या करना है? टाइम क्या बज गया? टाइम क्या बज गया? 3:30 हो गया। 3:30 हो गया। रुकिए और 5 मिनट। 5 मिनट, 2 मिनट। हाँ 5 मिनट, ज़्यादा नहीं। यही मुख्तसर वाक़या में बताकर बातों को ख़त्म कर दूंगा। रुकिए 1 मिनट।